یاد رکھنا. میں ان سے اگری کرتا تو وہ کہ اگر آپ چل پڑے ہیں. ہاں نا, ہاں اس نے انہیں کہا, انہوں نے کہا آپ گھر سے نکل آئے ہو نا. تو میں نے کہا نہیں, میرا یہ یہاں پہ اسی شہر میں ابھی 61 کلومیٹر نہیں آیا, میرا اسی شہر میں کرا رہا ہے, میں 61 کلومیٹر کراس کرتا تو آپ کے ساتھ کسر ہی پڑتا, مگر میں ابھی لوکل اپنے شہر میں ہی مقیم ہوں, 12 کلومیٹر کا راستہ. یہ بحث چل رہی ہے ہماری پہلے دن آف مائی جاب, ابھی میں لاہور کے لیے نکلنا ہے. ہی سیڈ میری گارنٹی پہ تو کسر پڑ. اینڈ آئی سیڈ بات سنیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب آپ کو کسر چاہیے, آپ مقتدی بن جائیں, میں 4 پڑھوں گا پیچھے سے, آپ 2 پہ اٹھ جانا, کوئی مسئلہ کیا آپ کو؟ اسے نہیں, مقتدی کے اوپر تو پھر فرض ہے جو پیچھے. تو میں نے کہا پھر پوری پڑھیں نا آپ, تو بکی کھائیں. یہ میں وہ کیوں یہ واقعہ سنا رہا ہوں, کیونکہ یہ میرے جو مطلب یہ 2006 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ 2006 سے پہلے دن سے ہی میں نے جو ہے نا تلوار نکالی ہوئی تھی کہ بھائی بات دین کی ہوگی, ورنہ بحث مباحثے اور گفتگو اور تقریریں اور گپ شپ اور چائے کے اوپر سیاست ڈسکس کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں. when you're gonna explore the big things, you're gonna explore it through the lens of Islam only. And this was my closest friend in Telenor, Asad Bhatt صاحب, لاہور کے ہی ہیں, اور we know each other through this one ڈبیٹ جو کہ شروع میں ہو گئی. اینڈ اسے تم دیوبندی ہو نا؟ سر نہیں, میں بالکل بھی دیوبندی نہیں ہوں. حنفی, اللہ کی قسم حنفی بھی نہیں ہوں. یہ تو پھر تو کیوں ایسی بحث کر رہا ہے تیرے پہ؟ تو پھر کیسے رہنا ہے جسٹ بیکاز میں ایسے نماز پڑھتا ہوں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اہل حدیث ہوں نا. میں پاکستان میں میرا نیا نیا ایکسپیرینس ہے. آپ صرف ان 3-4 ڈبوں میں سے دیکھ رہے ہیں, میں کہیں اور ٹرین ہوا ہوں. میں جسٹ بیکاز آئی پرے لائک دس ڈز ناٹ مین کہ میں آپ کے فقہ کا فالوور ہوں. آئی ریسپیکٹ یو, آپ پڑھیں, مجھے وہ حدیث پتہ ہے کہ سفر کا ارادہ بھی کر لیا تو آپ کسر ہی پڑھو گے, وہ پتہ ہے مجھے. مگر شافعی کا اس کے اوپر کسی اور اس نے اصول ہی کوئی اور ٹھہرایا اس کے اوپر, اور قرار گاہ کو اس نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں, آپ اس کو یا آپ مانیں آپ کے امام شافعی کو, یا آپ اس کو چیلنج کروں میں تو اس کو مان رہا ہوں, تو آپ نہیں مانتے. اینڈ یو نو واٹ ہی سیڈ, ہاں شافعی نے سب سے کم غلطیاں کی ہیں. شاباش, کٹر اہل حدیث ہے بھائی آپ. کیسے آپ نے میجر کی میں کہ سب سے زیادہ غلطیاں کرنے والا, سب سے اس کے بعد غلطیاں کرنے والا ان کے مطابق ابو حنیفہ نہیں ظاہر ہے. تو شافعی نے سب سے, ہاں تو ہے تو صحیح, کوئی بات نہیں, یہ بھی حسن ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ دیز تھنگس, بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ از وائی پیپل اپنا ایگو لگا کے دشمنیاں کر لیں. اختلاف رائے از دا بیوٹی آف مسلمس. اختلاف رائے کرنے کی ایک تمیز ہوتی ہے, وہ بچپن میں سکھا دی جائے نا تو یہ معاشرہ کافی بہت جلدی پروگریس کر جاتے ہیں ہم. سر تو پھر یہ چیز آپ کے اندر مطلب دس از وے بیفور. میرا جب پاسپورٹ پاکستان آنا تھا نا, میں نے امیزنگلی اللہ کی طرف سے دیکھے, میں کیا 22-23 سال 24 سال کا لڑکا, جب میں پاکستان ایمبیسی گیا کہ مجھے پاسپورٹ بنا دیں, میرا ویزا نہیں میں نے لگوانا, تو ہی سیڈ اس وقت نا پاسپورٹ کے اوپر آکیوپیشن لکھواتے ہوتے تھے. تو آپ لوگوں کی عمریں نہیں ہیں اس وقت, دس از 2005-06 کی بات بتا رہا ہوں میں. سو ہی سیڈ کہ آکیوپیشن کیا لکھوں, اینڈ آئی سیڈ ریلیجیس اسپیکر. کین یو امیجن دیٹ 2005 میں 6 میں آ رہا ہوں اور اس ایمبیسی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس کو ویسے ہی بول رہا ہوں ریلیجیس اسپیکر. بیکاز میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں, یارک یونیورسٹی میں, رائرسن میں ڈورمیٹریز میں صرف اور صرف دین کی ڈیبیٹس کر رہے ہوتے تھے نا, پاکستانی مسلمانوں سے, افریقن عرب مسلمانوں سے, غیر مسلموں سے, زیادہ تر غیر مسلموں سے, قادیانیوں سے. کہاں پہ بہت قادیانی کرنا از لائک دا سینٹر آف قادیانیز نا, اور اینٹ اٹھاؤ ایک قادیانی نکل ہی آتا بیچ میں سے, ٹھیک ہے, گورا کام نکلے قادیانی جاتا ہوگا. اور میں جس بلڈنگ میں اسکواش کھیلتا تھا وہ بلڈنگ قادیانیوں کی تھی, مجھے پتہ نہیں تھا, بتاتے نہیں ہوتے نا یہ لوگ, تو ویسے ہی بیٹھے گپے شپے لگی ہوتی تھی. مجھے کوئی بڑے عرصے بعد معصومیت میری یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا یہ دینی کی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو بڑے دینی لوگ ہیں, بتاتے نہیں ہیں نا. کافی مہینوں بعد مجھے اس کے کسی سوال سے اس کو میں لگا, اور میں نے بھی اس کو مذاق اڑاتے رکھا, میں اوئے نہ کہ یہ تو قادیانیوں کی بلی اور وہ نکل آ جاتے, وہ سب قادیانی تھے اس بلڈنگ میں. وہ تو آگے سے کہتا تو قادیانیوں کی بلیف ہے تو غلط ہے. تو میں نے کہا نہیں, کچھ بلیف ان کی بھی صحیح ہو سکتی ہے کسی معاملے میں, اب ہر چیز تو نہیں غلط, اللہ کو ایک مانتے تو غلط تو نہیں ہے, جب قادیانی اللہ کو ایک ماننے کا تو غلط. کہتا نہیں یہ والے نقطے پہ وہ غلط ہے. ایسے ہاں یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو کہ اس نقطے پہ وہ غلط ہے.
تو ہی سے نہیں اسی پہ تو بحث ہے ساری, یہی تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون اللہ تعالیٰ سے بات سن تو نا قادیانیوں میں نہ اٹھا بیٹھا کر. تو وہ کیونکہ جس طرح کے ماحول میں بندہ ہوتا ہے اس میں پرائم ہو جاتا ہے. مجھے کیا پتا تھا سر, میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈبیٹس ہماری مطلب 1902 کی ہیں, جو میں نا بچپن سے یہ ریلیجیس اسپیکر اور تھا, اور مجھے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے اسٹوڈنٹس نے مجھے پش کیا ہوا تھا کہ میں نا یہ ریکارڈنگ, اس وقت تو موبائل نہیں وی ایچ ایس کے بعد کی بات ہے, سی ڈیز کی بات ہے, وی ایچ ایس کا دور نہیں میں نے اس طرح دیکھا ہوا. میں مطلب سوشل میڈیا نہیں تھا نا اس وقت, یوٹیوب تو نہیں تھی. دے وانٹیڈ ٹو میک دوز کلیکشنز جو کہ جس طرح احمد دیدات اور ذاکر نائک نہیں اس طرح مشہور تھے کہ آپ اس طریقے کی نا کلیکشن اور لائبریری کریٹ کریں. اینڈ آئی یوز ٹو شائی اوے فرام ریکارڈ نہ کرنا بیکاز کیمرے پہ لوگ پوز کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آئے گا ہی نہیں کھل کے, کیونکہ لوگوں کو لگے گا میں ایکسپوز ہو رہا ہوں یا میرے اوپر کوئی مطلب کمی کوتاہی ہے. سو ایسے کیوں لڑکوں کو تم پریشان کرتے ہیں؟ جیسے لڑکے آپ سے 3 گنا عمر میں زیادہ ہیں جو آپ جن کے ساتھ اب ہے, ان کی آپ کو فکر ہے. تو کیا ہوا یار, مطلب آئی نو ہاؤ ایب نارمل اٹ از کہ اچانک کیمرے آن کر لیے آپ نے. سو یہ پرانی دور کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ماں باپ کے تھرو ہمیں دین کے اوپر, میرے بھائیوں کے ساتھ ہم بچپن سے, میری ددیال کٹر شیعہ فیملی ہے, کٹر. میری پھپھو 9 تو میری پھپھو ہیں, میرے بھائی ابو اکلوتے بھائی تھے ان کے, تو سب سے چھوٹے ابو تھے, وہ ساری کی ساری, اور سارے پھپھاس میرے وہ جعفری کاظمی اور جعفریوں میں میری پھپھیاں ساری کی ساری شادی, تو ان کے بچے سارے. اور میرا نانکا بھی آدھا شیعہ ہے. میرا امی کے جو میرے نانا ہیں, میرے نانا ایسا شیعہ فیملی. میری جو نانی کی فیملی ہے نا جہاں ہم پلے ہیں, مطلب جو ہمارے کلوسسٹ ہیں وہ سنی فیملی ہیں وہ بھی نقوی. تو یہ نقویوں اور جعفریوں اور کاظمیوں کی آپس میں شادیاں تو اکٹھے آپس میں ہی کرتے ہیں نا, یہ باہر نہیں کرتے شادیاں. تو بچپن کی ڈیبیٹس تھی ہماری. میرے ابا جی شیعہ نہیں تھے, تو ہماری فیملی اکیلی سنی فیملی تھی, پیٹرنلس. تو ڈیبیٹس بچپن سے ہوتی ہوئی آتی تھیں. وی ہیڈ ٹو ڈیفینڈ آر بلیف سسٹم ود آر کزن. اور ابو سب سے چھوٹے یاد رکھنا, جو میری سب سے بڑی پھپھو کے بیٹے ہیں وہ میرے ابو سے بڑے ہیں, بڑے ہوں گے جی جیسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ انکل لگتے تھے ہمیں, مگر وہ تھے وہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں, ان کے بچے ہماری عمروں کے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نا بچپن سے ہم شیعہ ورسز سنی ڈیبیٹ میں سولو ڈیفینڈرز واریر ہوتے تھے کہ کیونکہ ابا جی نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ نہیں بھائی یہ یہاں ان کے مسائل ہیں. تو اب مجھے جتنی پتہ ہے نا شیعوں کی نصوص, کسی میں نے آج تک ڈیبیٹر کو نہیں دیکھا, کسی اہل حدیث, کسی سنی, کسی بریلوی ڈیبیٹر کو نہیں دیکھا, کیونکہ شیعوں کے اندر سے جو مسائل ہیں نا, ان کی نصوص کے اندر جو مسئلے وہ ہمیں پتہ ہے نا. کیونکہ میں اور ایسے نہیں کہ کوئی ذاکروں کی فیملی ہے, یہ رائٹرز کی فیملی ہے, 30-40 کتابیں پر ہیڈ ہیں جو لکھتے ہیں. دیز آر فلاسفرز اینڈ اسکالرز. تو ہاں, تو وی نیو کہ کہاں پہ ان کی نا گرے میٹر کدھر ہے. تو گرے میٹر میں یہ پھنس جاتے تھے کہ یار یہ پھر کہتے تھے عدیم آشمیندہ پتر ہے نا, تو کیا ڈیبیٹ کریں اس کے ساتھ. تو ہم تو اس طریقے سے تھے کہ نا ہمیں تمہاری نس کا پتہ ہے, وی کینٹ یو کینٹ فول اس. سو اس لیے بہت زیادہ جو ہے نا مجھے ٹیلی کام میں بھی, اپنے دفتر میں بھی, دوستوں میں بھی نا اس چیز کا بہت وہ ایج تھا کہ ہم بچپن سے ڈیبیٹ کرتے آئے تھے. سو بٹ وی نیور لائک ڈیبیٹس. وی وانٹیڈ اے ڈیبیٹ فری کلچر. بچپن سے آپ کو ڈیبیٹ ہوئی تو آپ کو وہ کریزما ختم ہو چکا ہوتا آپ کا ڈیبیٹ کا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں ڈیبیٹ کے سے ذرا سا پیچھے ہوتا ہوں کہ یار مجھے پتا ہے تو نے میری کنوینس ہو کے تو نے دین نہیں بدلنا, برین یہاں سے نہیں بدلا, دین یہاں سے نہیں بدلا, دین یہاں سے بدلا جاتا ہے. تو یہ میں اور تو دشمنی کی طرف جا رہے ہیں اگر ڈیبیٹ کریں. مجھے شروع سے یہ پتہ چل گئی تھی بات کہ میری ایک بھی پھپھو کا ایک بھی بچہ کبھی ہم کنورٹ نہیں کر سکے تھے, کنورٹ نہیں ہوتے تھے وہ. تو دوریاں بڑھتی تھیں. وی نیو دس, کیونکہ بچپن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار دیر از سرٹن ریالٹیز جس کو آپ یو کی ناٹ اوائڈ دیم. سو اٹس سچ اے ہارڈ ٹروتھ جو کہ بڑی دیر سے لوگوں کو سمجھ آتا ہے. مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں تھا. آپ کسی کو آرگیو کر کے مسلمان نہیں کر سکتے, آپ اس کو نرم کر کے مسلمان کر سکتے ہیں. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کتنے لوگ ہیں اسلام قبول کیا, اس میں سے کتنے لوگوں کے انہوں نے بیعت سے کیا؟ بالکل بالکل درست بات. اکثر لوگوں نے تو صرف اخلاق سے کیا, صرف نرمی. عیسیٰ ابن مریم 3 بلین کرسچنز, کیا چیز عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں نے پکڑی تھی؟ عیسیٰ ابن مریم کا حلم.
وہ جو حلم سے وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں لوگ بچنے ہی بچنے. سو اف یو وانٹ ٹو اف یو ہیو دیٹ ایم تو پھر ٹیکنیک کچھ اور ہے. میرا تو ایم ہی نہیں ہے مسلمان کرنی ہے. میں تو مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے سسٹم کو سیکھ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہاں بھائی کیا کر رہے ہو تم, کیا کمزوروں والی. بہرحال میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ ڈبیٹ کو سیک آؤٹ نہ بھی کریں نا, آپ ڈبیٹ کمز ٹو می. آئے وہی نہیں کرتے. No, it comes to me. نہیں آپ چاہے وہ نہیں کر سکتے پھر آپ, ورنہ تو آپ اپنا مشن بھی کر دیں گے. آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ آپ تو نکل رہا ہے پتلی گلی ہو گیا. آئی نیور گیو دیٹ امپریشن کہ میں اس ڈبیٹ کے خلاف ہوں کہ ڈبیٹ نہ ہو. آئی ہیو ٹو, یہ میرا جی دیٹس اے برانڈ ریکوائرمنٹ کہ آپ دین کو لے کر چل رہے ہیں آگے. آپ ویکنیس نہیں دکھائیں گے کبھی, لوگ ویکنیس میں لیں گے اس کی کہ آپ ڈبیٹ کیوں نہیں کر رہے تھے. پیپل ول نیچرلی تھنک اس ویکنیس کی اچھا کوئی سیکرٹ ہے ان کا, کوئی کمی کوتاہی ہے ان کے اندر جو یہ ڈبیٹ نہیں کر رہے. یا کہیں پہ بھی یہاں ڈسکس ہی نہیں, آپ اوپنلی آرگیو نہیں کر سکتے یا کاؤنٹر نہیں کر سکتے. آئی ہیو ٹو, مطلب کسی نے کہہ دیا نا بیٹھنا ہے تو میں 10 قدم تئی سے بیٹھتا ہوں آ کے, ہاں بیٹا پکے پیر سے بیٹھیں گے, پھر اٹھے گا نہیں تو, کیونکہ میری کبھی بھی انیشیشن نہیں ہوگی ڈبیٹ کی. مگر کسی نے کہہ دیا تو میری کبھی بھی ریجیکشن نہیں آئے گی, اور میں آخری حرف اس کو مطلب بول کے اٹھیں گے کہ بھائی I didn't start it, but I am sure as hell going to finish it. I will never start it, but I am the first person and the only person who's going to finish it. This is the job. تو آپ کا جو مین جو آپ کا دینی علم جو آپ کے پاس آیا وہ اسی انداز سے آیا؟ نہیں, میرے جو ابا جی نے ہمیں امریکہ میں ہی عربوں کے انڈر کر دیا ہوا تھا مجھے اسپیشلی. تو میں تو عرب اسکالر کے اندر ایز این اڈاپٹیڈ سن ڈال دیا گیا تھا, کیونکہ اسکول میں نا میری ابا جی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بائبل اسٹڈیز کے اندر بہت ایکسیل کر رہا ہے. بائبل اسٹڈیز کانوینٹ میں تھے نا ہم, بائبل اسٹڈیز ہی ملنی تھی ہمیں. ابا نے خود کہا کہ کانوینٹ میں ڈالو گے بچے تو بائبل بھی نہیں پڑھائیں گے تو اور کیا پڑھائیں گے. اچھے بھی تھے, بہت اچھا تھا. آئی واز سو گڈ کہ آئی واز پرابلی وے مور, میں نے جس لیول پہ بائبل کی جو ایلوکوینس رکھی تھی میں نے کسی اور اپنے پروفیشنل سبجیکٹ میں بھی اس لیول میں ایلوکوینٹ نہیں ہوا تھا ابھی بھی. پروفیشنلی بھی بائبل کو جس طریقے سے انہوں نے ٹرین کیا تھا نا ہمیں, کیونکہ وہ بائبل کو کمپارٹمنٹس میں لے کے چلتے ہیں. قرآن کو ہم ایسے نہیں دیکھتے. قرآن میں ہر صورت دوسری صورت کا آپس میں وہ کنیکٹ کرتی ہے. بائبل میں اسکالر ٹو مطلب یہ ان کے ڈسائپلز ہیں. مارک الگ ہے تو جان الگ ہے, لوک الگ ہے, میتھیو الگ ہے. یہ سب کو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لنک کرتے ہیں. سو آپ مین ٹو مین چل رہے ہوتے ہیں. You're defending Luke. When you're defending Luke, you're not talking about John or Matthew or Mark or Peter. You're in Luke, then you need to know Luke. You go through, جیسے علامہ اقبال کو ہم ڈیفینڈ کرنے پہ آئیں گے تو علامہ اقبال کے شعر شروع ہوں گے ٹک 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 گولی کی طرح. سو وہ علامہ اقبال کے شعر سمجھ لیں پوری کی پوری آیتیں ہیں. تو لوک کے سارے کے ہم وی آر گوئنگ انٹو دا مین ہیومن ایکسپیرئنس. اور مارک کب ہوا, ہسٹری کیا ہے, اس نے کب کہاں پہ بولا, اس کے اوپر کیا پریشر تھا, یہ سمجھ لیں پولیٹیشین ہیں سارے. ڈسائپلز ہیں یہ سب. بائبل مارک میتھیو لوک کی کتابیں ہیں نا. بائبل یہ اس وقت کی بائبل ہے, اللہ کی کتاب تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, جان کی ہے, مارک کی ہے. انجیل تو وہ جو تورات ہے وہ تو پہلے کتاب ہو گئی. توریت نہیں, توریت کی صرف 5 کتابیں اللہ کی ہیں. توریت کی پہلی 5 کتابیں جینیسس, لیویٹیکس, ڈیٹرانومی, نمبرز اور ایکسوڈس. یہ 5 کتابیں تورات کی ہیں. توریت ہے. توریت کی 5 کتابیں اصل میں نہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور بھی کتابیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نام توریت نہیں ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نام ہے تناخ. تناخ از توریت, نویم اور خطویم. ان تینوں کو ملائیں تو کیا بنتا ہے تناخ. اوکے, نویم از دا اسٹوریز آف دا پروفٹس. ٹھیک ہے, زکریا, جرمیہ اینڈ ایوری باڈی. ان کی تمام سوانح عمری, ان کی تمام سیرہ. ٹھیک ہے, حضرت دانیال کی سیرہ, حضرت زکریا کی سیرہ, حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرہ, حضرت سو مینی, یعقوب, ابراہیم, یعقوب کی سیرہ, جہاں حضرت یعقوب کی سیرہ. حضرت داؤد کی جو سیرہ ہے نا وہ انہوں نے ڈال دی ہے سامس میں, جو کہ زبور ہے. اس میں داؤد کی سیرہ نہیں ہے, وہ داؤد علیہ السلام کے خطبات ہیں. سانگز آف سولومن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سانگز. ٹھیک ہے, وہ خطبات ہیں اور بھی ہیں. سو سانگز از زبور, جو کہ پارٹ آف تناخ ہے, توریت نہیں ہے. تو تناخ از دا ورڈ. جب بھی رہبائی بولے گا تناخ بولے گا, اور سننا اس کو تناخ بول رہا ہوگا.
تناخ از توریت نویم خطویم. تناخ تو خطویم کیا ہے؟ لیٹرز بائی دا پروفٹس، لیٹرز بائی دا سیجز. ٹھیک ہے، جو لیٹر لکھے گئے وہ سارے لیٹر کی کلیکشن. کوئی بھی یہودی نہیں کہتا کہ وہ بائبل وہ توریت ہے. سب کو پتا ہے توریت پہلی 5 کتابیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہیں کوئی طور پہ، جینیسس، لیویٹیکس، ڈیوٹرانومی، نمبرز، ایکسوڈس. ٹھیک ہو گیا. یہ 5 کتابیں ایز از محفوظ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. باقی کا سب کچھ تو ویسے بھی لوگوں کا ہے. یہودی تو کنفیوز نہیں ہے نا، یہودی تو کہتا ہے تو ہمارے انبیاء کیا ہے، یا انبیاء کی جیسا سیرہ ہے، بس حدیث ہیں. وہ جو 5 کتابیں ہیں وہ ایز از ہیں کہ وہ تو یہ کہتا نا ہے، وہ مانیں گے کہ چینج ہوئی ہیں. جب ڈیڈ سی اسکرولز ہمیں ملے ہیں اس میں توریت کی بھی تو وہ ہے نا لٹریچر ہے، تو اس میں چینجز ہیں. مگر وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا بہت تھوڑی چینجز ہیں. کہاں بہت تھوڑی صحیح ہے. ہمارے قرآن میں ایک فالتو صورت نکلنی بھی ہو تم چھوڑو گے ہمیں؟ اور نہیں صورت کو چھوڑیں، بہت ساری صورتیں ہیں. آپ زیر زبردست میں کافی کچھ ایکسٹرا ہے ڈیڈ سی اسکرولز میں، اور کافی کچھ چینج ہے. اتنا نہیں ہے کہ میں کہوں ہو دیکھو کچھ اور ہی ملا ہے، کافی کچھ وہی بھی ہے، مگر کافی چیزیں ادھر سے کم ہیں، کسی جگہ پہ کم ہے تو کسی جگہ پہ زیادہ ہے. اور بائبل میں جاؤ اتنے، بائبل تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں نا. انجیل جو کرنٹ انجیل ہے وہ سینٹ پال نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کی کتابیں ہیں سر. سینٹ پال کی 14 کتابیں ہیں 27 میں سے 27 کتابیں ہیں نیو ٹیسٹمنٹ آف انجیل میں. ابھی توریت اور خطویم تناخ کو چھوڑ دیں، تناخ اور بائبل اکٹھی کی ہوئی ہے اس وقت کی جو وہ ہے بائبل، اس میں دونوں کمپلیٹ ہیں جو کرسچن کو پڑھنی پڑتی ہیں. مگر نیو ٹیسٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو توریت کب کی اور تناخ کب کی ختم ہو چکی ہے. آپ جان سے، مارک سے، میتھیو سے، لوک سے اور سینٹ پال سے آپ استفادہ کریں گے. سینٹ پال کی 14 کتابوں کے اندر سینٹ پال کے خطبات ہیں، اور یہ ڈسائپل سے. اور سینٹ پال تو ڈسائبل تھا بھی نہیں، وہ تو عیسیٰ ابن مریم کے اوپر جانے کے 5 سال بعد تو پیدا ہوا ہے. So then what is he then؟ وہ ویژن آتے تھے نا، اس کو ویژن آتے تھے، ان کا پیر تھا. اس کو ویژن آتے تھے. عیسیٰ ابن مریم اس کے ویژن میں آ کے پورا دین دے گئے. اور جتنا بھی اس وقت کا کرسچن ہے سب پالین کرسچن ہے، سینٹ پال کی کتابیں پڑھ کے کرسچن ہے وہ. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا جی. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اللہ اکبر. اور سوچیں ذرا، یہ وہ ٹیچنگ ہے جو ایک بندے کی ہیں جی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، جس نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا بھی نہیں، اور خواب میں آتے تھے ان کو. خواب میں نہیں، ویژن میں. اچھا 3 داڑے ویژن میں. یعنی کہ یہ تو خواب سے بھی ہم آگے نکل گئے. خواب سے کہا پیر، میں نے آپ کو کہا پیر. خواب تو ہمیں بھی آ سکتا ہے. خواب اسلامکلی وائبل چینل. جی خواب آ گیا تو آ گیا، خواب آگے تو آگے. بھائی سب کو دن داڑے ویژن خواب میں بھی آتے تھے مگر دن داڑے آتے تھے. ڈے ڈریمنگ. یا ڈے ڈریمنگ. اچھا تو پھر آؤ کے ابو نے دیکھا کہ یار یہ تو یہاں پہ جا کے ان کا پیر نہ بن جائے، تو ان کو کھینچ کے ادھر لاؤ واپس. تو نہیں گیو اس ٹو ہی تو اس وقت کے جو قریبی اور واحد مسلمان عرب کو، کیونکہ مائی فادر ریئلی ریسپیکٹڈ دی عربس. ہی نیو کہ بھیا دیسیوں سے نہیں دین سیکھنا. سو وہ تھا بھی ویسے کوئی نکا موٹا بندہ تھا بھی نہیں نا. وہ ہی واز اے مفتی، ہی واز اے محدث، ہی واز اے اسکالر. وہ بھی ڈپورٹڈ تھا. شیعوں نے ڈپورٹ کیا تھا اہل حدیثوں کو جارڈن کے. ڈائسپورا تھا اہل حدیث کا سب سے بڑا ڈائسپورا دنیا اس وقت پہلا، یہ ان میں سے تھے. سو وہ اہل حدیث تو نہیں کہتے اپنے آپ کو، نہ ہی وہ ہیں اہل حدیث، کیونکہ یہ شافعی کے فالوور تھے، ان کی وجہ سے میں شافعی کا فالوور ہوں. اور انہوں نے پھر مجھے جس بندے کے ہینڈ اوور کیا وہ حنبل کے فالوور تھے. مائی فادر نیو کہ اچھا یہ چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب سے کم غلطی والے بندے کے ساتھ اکارڈنگ ٹو اہل حدیث. نہیں تو حدیث کی خوبصورتی ہے کہ اہل حدیث کا بچہ بھی مفتی ہوتا ہے. یہ کہہ جملہ ہے. آپ کو ایک حدیث آتے بس آپ حدیث سنا کے اس کے اوپر ایسے عمل کرتے ہیں، پوری کتاب کا کچھ بھی نہیں آتا، اور وہ کیا پتا اس پورے متن کے اگینسٹ میں جاتا ہو، مگر نہیں مجھے حدیث پتا ہے میں نے کر لینا. یہ اہل حدیث تو میں کہ باقی کے تمام اسکالرشپ جو ہے خاص طریقے سے مفتی بنتی ہے، اہل حدیث کے بچے کو ایک حدیث بھی آتی ہے مفتی ہو رہتا ہے، تو اس حدیث کا مفتی. نہیں تو ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہو کہ سب سے کم غلطیوں والا امام ہے تمہارا. اچھا مطلب یہ اس کی اچھائی ہے کہ اس نے سب سے کم غلطیاں کی ہیں. دیکھیں اور یہ واحد اہل حدیث سیکٹ ہے پاکستان میں یا دنیا میں جو کہتا ہے سلف صالحین سے لینا ہم نے دین کو. ٹھیک ہے، سلف صالحین سے دین کو لیتے ہیں. سوچیں، اور کہتے ہیں اہل حدیث ہیں. یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ اہل سلف ہے. یہ سائیکولوجیکلی اتنی بڑی ڈسکرپنسی ہے نا ان کے فلسفے میں
کہ بھائی سلف صالحین تو حدیث کا امام تیمیہ نے جو بھی استدلال کیے ہیں وہ امام تیمیہ کے استدلال ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ احکامات نہیں ہیں. جیسے پتہ نا آپ کو حنفی ہاتھ ادھر کیوں باندھا ہے آپ کو پتہ نا؟ حنفی ہاں ادھر باندھتے ہیں نا نیچے. ہاں کیوں باندھتے تھے؟ نیچے. کیونکہ ابو حنیفہ نے اپنے والد صاحب کو ہاتھ باندھتے نیچے دیکھا. اب ابو حنیفہ کی یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ ہاتھ نیچے باندھنے ہیں. ابو حنیفہ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے اور انہوں نے خود بتایا، تو ابو حنیفہ کی حدیث ہوئی نا. ٹھیک ہے، اب سوچیں ذرا، اہل حدیث ابو حنیفہ کی یہ والی غلطی نکالتے ہیں، مگر خود سارا کا سارا کارپس آف ورک ان کا اسی غلطی پہ ہو کہ ہم نے سلف صالحین کو اکٹھے دیکھا. نہیں دیکھیں سہیل بھائی، سمجھے نا، اصول سمجھیے. تھوڑا دفاع کرنے دے. ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ نہیں کرتے، ڈیبیٹ نہیں کرتے سر. میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا. میں اتنی میں ادھر کھایا ہے، باقی رہ گئی عقل سمجھے نا. آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرنا میں نے. لیکن اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت ایسے کرنی ہے جیسے اسلاف نے کی ہے. تو پھر امام مالک کی طرح نماز پڑھا کریں نا، ایسے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ امام مالک نے کہا، یہ فتویٰ آپ کو بتاتا ہوں. امام مالک نے فتویٰ کیا بتانا، انہوں نے کامن سینس کی بات کی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم روز اس طریقے سے ملیں، اور میں کرتے کرتے 20 سال آپ کے ساتھ گزاروں اور میں مر بھی جاؤں، اور آج تک آپ مجھے دیکھیں، اور میرا دوست آ کے آپ سے کہے جو کہ کراچی میں رہتا ہو، جو ایک دو دفعہ میرا ملا بھی ہو، وہ کہ ساحل صاحب نے نا زیادہ تر سفید کوٹ پہنا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کہیں گے بھیا سفید کوٹ پہنا ہوتا نا تو میں نے دیکھا ہوتا، اور جو بھی اس ساحل نے کیا ہے وہ میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وہ میں ساری عمر اس کے ساتھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب بالکل اسی وجہ سے موتا پڑھیں آپ ذرا، امام مالک نے کس اینگل سے یہ بات کی ہے کہ اگلا بندہ کبھی بھی یہ بات نہ کرے کہ بھائی ہم مدینے میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، ہم نے مدینہ کبھی نہیں چھوڑا، مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ رہے، میں نافع سے پڑھا ہوں، نافع عبداللہ بن عمر سے پڑھا ہے، عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ صحابی ہیں، اور میں اور وہ انہوں نے نام ایسے لیا، میں نافع عبداللہ بن عمر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شہر میں رہے، اور ہم نے اکٹھے ہی نمازیں پڑھی، اور ہم نے ایک دوسرے کو نمازیں پڑھتے دیکھا، اور ہم نے کبھی بھی ایسی نماز نہیں پڑھی پورے مدینے نے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو، اور تم بصرے سے آئے ہو اور تم ہمیں کہہ رہے ایسے نمازیں پڑھیں، جبکہ ہم سارا مدینہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ میرا نبی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. یہ امام مالک سنا رہا ہوں میں، امام جعفر صادق نہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ والا فتویٰ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ایک منٹ رکو یار، اس میں تو کامن سینس کی بات ہے، ساری عمر یہ لوگ مدینہ میں رہے، سارے صحابہ جو مدینہ کے تھے امام مالک کے استاد رہے، اور صحابہ کے نے جو کیا وہ امام مالک سے پہلے بھی، امام مالک کے دور میں بھی، اور امام مالک کے بعد بھی جاری رہا. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی سینکڑوں سال بعد کی بات تو ہے نہیں. عبداللہ بن عمر سے نافع، نافع سے امام مالک. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ دیکھ کے تواتر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ یا دور سے کوئی بندوں نے آیا کہا نہیں نماز ایسے پڑھنی؟ میں آپ کو پتا ہے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. جی. ٹھیک ہے، اور اوپر باندھتے ہیں سینے پہ، جی جہاں پہ ہمارے طرح باندھتے ہیں. جی جہاں پہ آپ کا آپ سینے پہ نہیں باندھتے؟ کسی پہ باندھتے ہیں ہم بھی، ہاں پہ سینے پہ باندھتے ہماری طرف پڑتے ہیں نا. یعنی کہ آپ ہاں نا، میں نا اوور کوٹ اور سردی تھی ایسے پہننا، تو میں نے ایسے ہاتھ باندھتا ہوں نا، میں ایسے. پاکستان میں اس کی ایسے ویڈیو بنی، ساحل دی میں ایسے ہاتھ باندھتا ہے. اب بات یہ ہے کہ امام مالک کا یہ بیسک کامن سینس کی بات، امام مالک سلف صالحین میں نہیں ہیں، آف کورس ہیں، بالکل ہیں، مگر ہم نے وہ والے چنے ہیں کہ جنہوں نے وہ والی لکھی ہوئی حدیث جو کہ کسی اور بندے نے کسی اور جگہ سے کسی اور طریقے سے سنی تھی. امام مالک کی بھی تو حدیث ہی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے دیکھا ہے، اور جو تواتر کے ساتھ معاملہ انہوں نے مدینے والوں تک پہنچا ہے، وہ باقی کے شہروں تک نہیں پہنچا. وہ تو آبویس سی بات ہے، کیونکہ کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ رہا ہے. امام مالک ہاتھ کھلے چھوڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی ہم بچپن سے ازلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدین میں سے ہیں، ہم دیکھ کے فالو کرنے والوں میں سے ہیں، اور ہمارے بعد بھی اور ہمارے سے پہلے بھی سب جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں وہ ایک طرف، اور تم لوگ باہر سے آ کے جو بتا رہے ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں صحابی سے سنا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز پڑھتے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، دیکھا ہوگا، مگر ہمیں ٹرمپ نہیں کر سکتے ہو، ٹرمپ ہم بھی کریں گے سب کو. تو سلف صالحین کا مذہب نہیں ہے پھر، سمجھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے سر، ہم مانتے ہیں. مدعا سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی. سلف صالحین کا مذہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لینا ہوتا تو ہم ڈائریکٹ مدینے والوں سے لیتے. نماز کے طریقے کی بات کروں میں. تو سارے دیکھیں نا، اب آپ ہمیں جا کے آپ نے ابھی اگڑا لگا دیا، حالانکہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے تھے. ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں اہل حدیث سلف صالحین
نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی مرضی کے سلف صالحین سر، اصلی سلف صالحین کا اصول کچھ اور ہے، کامن سینس بھی کچھ چیز ہوتی ہے سر. استغفر اللہ العظیم. نہیں ٹھیک ہے آپ کا اس اور ساحل بھائی تو آپ کو یہ بات پتا تو آپ کیوں ہاتھ باندھ رہے ہیں؟ ساحل بھائی آپ ہمیں چھوڑ دیں، لبرلس کو پکڑے، لبرلس کو ہمیں نہیں پکڑے تو پہلے آپ کے ساتھ ہے. جی مجھے پتا ہے، اور یہ تو مسئلہ ہے. میں تو کہتا ہوں یار نماز پڑھو، چاہے ہاتھ کھولو، جی چاہے ہاتھ pray. بیان. نماز پڑھنا مقصد ہے، اور وہ بھی گورنر کا جمعہ پڑھانا مقصد ہے. عام ادھر ادھر کا عالم ہو اور وہ گورنر کے لیے لڑائی نہ کر رہا ہو تو جمعہ نہیں پڑھا سکتا. گورنر کی لڑائی کر رہے ہو، پاور میں ہو. دیکھیں یہ عمرہ کا کام، عمرہ مطلب اولو الامر کا کام ہے نمازیں قیام کرنا. امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں اللہ نے اس کا آنسر دیا، قرات میں وہ آیتیں پڑھے. ساحل بھائی سمجھیے بات، یہ بات ہے کہ بالکل ٹھیک. ہاں بس. اور دیکھیں عرب میں ابھی ویسے ہوتا ہے، عرب میں نہیں ہوتا تو ایسے ہی کچھ حد تک ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ یار اللہ کا وہ طاغوت کا بچہ ان کو لکھ کے دیتا ہے کہ خطبہ دینا ہے، مگر ہو یہی رہا ہے، سسٹم یہی بنایا ہوا انہوں نے. بروکن فارم ہے نا. ہاں بروکن خراب تو مگر ہے یہی، لیکن سر پروسیس نہیں بدلا انہوں نے، فلسفہ بدل دیا، پروسیس ہی رکھا ہے. اور پاکستان میں دیکھیں سب سے ویک آدمی سوسائٹی کا جمعہ پڑھائے گا، اور سب سے اسٹرانگ آدمی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سجدہ کرے گا. ذرا سوچیں، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے پاس حکومت، وہ کبھی سوچے گا نہیں جمعہ پڑھنا، انہوں نے کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا یہ پارلیمنٹ ہاؤس والوں نے. سر حکومت مسجد بنا کے ہی نہیں دیتی. یہ مسجد جتنی بجے بڑی بنا کے دیتی ہے، یہ زمینیں حکومت کی، اوقاف کی پورا محکمہ ہے اور ریئر ہے. دیتا ہے. زیادہ تر جو ہے نا سر وہ نہ بنا کے دینا تب بھی، وہ بنا کے دے تب بھی کام گورنمنٹ کا کام ہے جمعہ پڑھانا. جی جی یہ ایم سی ایز ایم این اے کا اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ناظموں کا، اور کیا ابھی بھی ہے ناظم کے نہیں، گورنمنٹ آفیشل جمعہ پڑھائیں گے. اگر گورنمنٹ آفیشل نہیں جمعہ پڑھا رہا، آپ نے پروسیس توڑ دیا اسلام کا. امام بھی ایسی ہوتا ہے نا، امام بھی حکومتی بندہ ہونا چاہیے نا، جو سرکاری ایکٹیو حکومت میں. جی اور اس امام نے جو ہے وہ پورے کے پورے محلے میں سرکاری نمائندہ ہوتا ہے. وہ اس نے محلے کے مسئلے حل کرنے ہیں، ان کے کورٹ کچہری کے مسئلے. بالکل سمجھ لیں. اب چھوٹی مسجدیں نا جو محلے کی، ادھر تو جمعہ نہیں ہوتا ہے، جامع مسجد میں ہوتا ہے نا. تو اگر چھوٹی مسجد میں ہوتا ہے پھر لوکل کاؤنسلر جمعہ پڑھائے گا، اس کو پتہ ہوگا مسئلہ، اور وہ آیتیں پڑھائے گا نماز کے بیچ میں بھی اور خطبے میں بھی کہ اللہ کا حکم یہاں پہ تم پہ لوگوں پہ یہ لگتا ہے. اتنا سمپل پروسیس ہے کہ اللہ کا پیغام ڈائریکٹ ایک ایک بندے تک پہنچ رہا ہے، اور ان کے کرنٹ افیئرس کا. لیکن سر ہم نے حکومت کو اسلام کو الگ کر دیا نا. اسی لیے تو علماء کرام کو یا خطیبوں کو یا مسجد کے اماموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی آیت پڑھا، اور وہ لگے ہوتے ہیں جیسے جس پہ ان کی قرات بیٹھی ہوتی ہے نا، اس کو ان کو لوگ آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے. اور خیر لوگوں کو بھی تو نہیں پتہ نا عربی میں کیا اللہ عز و جل کیا ہے. یہ اگلا مسئلہ ہے. تو ایک دفعہ پزل کی بیس ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بندوں کو عربی آئے گی کہ بھائی ہم نے بندوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، سوری نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا ارشاد کرنا ہے. اس بندے کا اتنا آئی کیو ہے کہ ہمیں بتائے گا، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا نمائندہ، یہ ان ایوانوں میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہو کیا مسائل ہیں. اور ایوانوں میں وہی پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور اللہ کے انتظامات ڈسکس، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہمیں وہ ڈائریکٹ آیتیں سنائے گا. تو بغیر کچھ اردو میں بات کیے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت یہ مسئلہ ہے، اس کو اللہ نے ایسے ایڈریس کیا ہوا ہے، اگلا ایکشن یہ ہونے والا سمجھ آ جائے گی. اس لائک اس کو عربی نہیں آتی، اس کو لگے گا جیسے کوڈ ہے مسلمانوں کا، اس کو عربی آتی، اس کو پتا ہوگا بھائی سمپل سا یہ بات ہو رہی ہے، مبینہ قسم کا صریحاً ایک پروسیس ہے. اللہ خود ہم کلام ہے ہر وقت ایسے ہی اپنے لوگوں سے. یہ ہے قرآن کا ایک معجزہ، یہ ہے کہ انسان اسے جتنی دفعہ پڑھے اتنی دفعہ اپنے حالات کے مطابق، اپنا آنے سے نئے مطلب نظر آتا، اپنے حالات کے مطابق سمجھے یار ہاں میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں، پریشان ہوں، 2-3 دن اس کا حل یہ ہے. بالکل بالکل. اور اس کی جو ڈیپتھ ہے، یہ جملہ کسی اور اینگل پہ کسی اور طریقے سے کہیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ اس نے ختم نبوت کے خلاف بات کر دی ہے، یہ کوئی وہی آ رہی ہے تو کوئی الہام ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں اہل حدیثوں میں ذرا ڈر لگتا ہے نا یہ بات کرتے. نہیں استغفر اللہ، آپ نے ڈر نہیں بالکل بھی. میں تو نہیں کہی، انہوں نے کی ہے. سر اب میں مانتا ہوں اس بات کو بالکل. قرآن پاک آپ کو رن ٹائم پہ ہدایت دے رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغام ہوتا ہے نا. ابھی جو ہمارا پیچھے کورس تھا، اقبالیات کورس تھا، جی جی بالکل، آپ اس کے اندر آئے تو آپ کے علاوہ بھی بہت سارے آئے ٹرینر. اب اس میں سے ایک ٹرینر ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا پلیز ورنہ غیبت ہو جائے گی. نہیں لگ ایسے رہا پڑھائی کرنے لگے، بہت سخت ہلکی پھلکی نہیں. اچھا تو ان سے میری بحث ہو گئی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پوئٹس، ہم پہ الہام ہوتا ہے.
میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کریٹو آدمی ہے، جب وہ آدمی اپنے کام میں امرس ہوتا ہے، وہ الہام کا مطلب بھی تو نہیں آتا ہوگا نا. جس کو الہام پتہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خیال ایسا آ جائے جس کے بارے میں آپ سوچ نہ رہے ہوں اور آمد ہو جائے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. آپ اس کو الہام کہتے ہیں. وہ ایک اسلامی نصوص میں سے ایک نص کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے. وہ جو الہام انہوں نے کہا، اس کی انہوں نے دلی یہ دی کہ علامہ اقبال کو، الہام ہوتا تھا نہیں، علامہ اقبال کو پتہ نہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا کسی اور نے پوچھا کہ بھائی تم ایسے پہ کو مانتے ہو کہ جس کو الہام ہوتا تھا وہ کہتے ہیں ہاں وہ میں تو اپنے آپ پہ الہام آتا ہوں، تو نبی کی بات کر. ہاں یہ واقعہ پتہ ہے مجھے. تو اب میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ دو چیزیں سیم نہیں ہیں. میں نے کہا آپ والی جو چیز ہے نا، آپ شاعر آدمی ہیں، آپ کا دماغ اس پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہوگا. کہتے نہیں، میرے پہ وہ آتی ہے کیفیت کہ جب میں نیم اس میں ہوتا ہوں غنودگی میں، اور جب میں دوبارہ ہوتا ہوں، وہ ہوتا ہوں نا کانشیس، تو میں نے دیوان لکھا ہوتا ہے. ہاں اس کی دوائی ہے ہمارے پاس ہے. ہاں you have to understand, people don't know کہ اس کو مطلب ایک فارم آف اسکیزوفرینیا ہوتی ہے. جی آپ ہیلوسینیشن میں کام بھی کرتے ہیں، اس کی دوائی ہے. مگر یہ میں پھر بتا دوں، میں بھی شاعری کرتا ہوں. جی جی مگر نعوذ باللہ یہ مانو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی وحی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ایک ایسا خیال آ رہا ہے. اور مجھے خواب میں پوری غزل آئی ہوئی ہے، مجھے آئی ہوئی ہے خواب میں. ناصر کاظمی کے اوپر میں نے پوری غزل لکھی تھی. اس کا ہے نا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آئی. مجھے اس کی پوری غزل میں نے کتاب پیپر پہ لکھی خواب میں، اور وہ مجھے غزل یاد تھی. میں اٹھاؤں اور میں نے کہا یہ تو خواب ہے، اور میں نے وہ پیپر پہ، اور میں لیفٹ سائڈ پہ ٹیشو کا باکس ہے نا، ٹیشو نکال کے میں نے ٹیشو پہ لکھ لی، پیار کی صبح بڑی روشن تھی، یہ ہمیں پیار کی شب یاد آیا. یہ میری غزل ہے پوری جی کہ خواب میں خواب میں. اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب ہے بھائی، یہ کوئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہی کریں کہ پیار کی صبح بڑی روشن تھی، یہ ہمیں پیار کی شب یاد آیا. بڑا ڈیپ مطلب ہے، مگر یہ رومانس ہے، رومانس آف ہیومن بینگ. جی جی لڑکی لڑکا معاشقہ نہیں. اس نعوذ باللہ یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، آپ نا ان کی سیمینٹکس میں ان کو سیریس لے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہوتا کہ ہمیں ہم کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا پھر ہم پہ اللہ تعالیٰ کوئی پیغام رسانی کر رہا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، پھر بھی ہم نے یہ بات کر دی، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا. لیکن دیکھیں نا، اس کا وہ لیول الہام لیتے ہیں کیونکہ ان کو اسلام کے ان کرٹیکل الفاظ کا کرٹیکل مطلب آتا نہیں ہوتا. یہ سمجھتے شاعری میں کچھ بھی لگا دیا تو لگا دیا. لیکن دیکھیں نا ساحل بھائی، یہ وہی نہیں ہے، یہ وہی یہ وہ سیم سپیشیز ہی نہیں ہے. وہی کی اسپیشی نہیں بولیں گے، اس کو کیٹیگری بولیں گے، کیٹیگری آف کمیونیکیشن. یہ وہ چیز نہیں ہے. میں نے چلیں ان سے میری بھائی لبرلس کو دیکھیں، وہ کیجولی کچھ بھی لفظ بول دیں گے، ان کے اور مطلب مطالب ہیں. آپ قرآن اور سیرہ اور حدیث سے وہ مطلب لے رہے ہیں، الفاظ وہی استعمال ہو رہے ہیں، ان کے مطلب وہ کچھ اور لے رہے ہیں. ان کی نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ میرے پہ وہی ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ فکر نہیں کریں. وہ آئی نو کہ مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار تم نے مطلب شاعری کو شاعری تک رکھو. ٹھیک ہے، کیا وہ شعر ہے، شاعر ہی کوئی لائے تو لائے خیال خاص. یہ ہے، دیکھیں میرا ابا جی کا شعر ہے، شاعر ہی کوئی، کیا ہے وہ پوری غزل ہے بڑی زبردست. آنسو جلائے تیرگی شام کے لیے، آنسو جلائے تیرگی شام کے لیے، رکھے تھے یہ چراغ اسی کام کے لیے. بہتان بعد میں مجھے مل تو صحیح کبھی، بہتان بعد میں مجھے مل تو صحیح کبھی، بنیاد تو بنا کسی الزام کے لیے. شاعر ہی کوئی لائے تو لائے خیال خاص، شاعر ہی کوئی لائے تو لائے خیال خاص، اب تو نبی نہ آئیں گے الہام کے لیے. کہ شاعر کو خیال آ جاتا ہوتا ہے نعوذ باللہ، مگر الہام تو نہیں ہو سکتا. ہم غلط خیال کو بنتے ہیں، ٹھیک کر کے پھر آگے پریزنٹ کرتے ہیں. انسان نبی کو غلط خیال نہیں آتا. جب وہی آتی ہے تو ایز حق ظاہر ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند حق پھر بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ شاعر کو خیال آتے ہیں، نبیوں کو وہی آتی ہے. غیر نبیوں کو خیال آتے ہیں، نبیوں کو وہی آتی ہے. شاعر کی بات نہیں خالی، چاہے جو مرضی مائی کا لال پیدا ہو جائے، اس کو خیال ہی آئے گا بس. آہل بھائی، یہ اس میں آگے آنے سے پہلے ایک دفعہ پہلے ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا رشین افغان وار کا. جی تو وہ آپ کو زمانہ یاد ہے رشین افغان وار کا؟ نہیں سر، میں
کب ہوئی ہے آخری کب تک چلی ہے رشین وار؟ گوگل کریں کب سے پہلے 86 میں ختم ہوئی ہے شاید. ہاں مجھے کہاں یاد ہوگا سر، میں تو ڈائپر میں ہوں گا اس وقت. رشین وار ضیاء الحق صاحب نے جب ایگزائل کیے میرے بچی کو تو میں 2 سال کا تو خود سوچا رشین وار تو ختم ہو چکی ہے تب تک. جی جی. یہ بتائیے کہ آپ کی ہم اب اگلی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے آپ کی ماضی کا ایک آخری کنڈی. ضرور. یہ بتائیں کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی اس طرح کے پروجیکٹس ہیں کہ جس میں آپ فیل ہو گئے، جو چیز آپ نہیں کر پائے؟ میری کافی ساری ڈگریز ہیں سر جو میں نے فیل نہیں ہوا، میں نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا. میرے پاس IT کی ڈگری ہے، میرے پاس بزنس کی ڈگری ہے، میں نے استعمال ہی نہیں کی. آپ لیکن کچھ اور پوچھ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کام کا سوچا ہو اور وہ پوری طریقے سے کئی کام ہے. میں کئی تو کام فیل ہوں. مطلب کس مثال، کس کیٹیگری میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے 4 کتابیں شروع کی ہوئی ہیں، چاروں کتابیں، اور ایک میں تب کی جب میں 18 سال کا تھا. بائی دا وے ون آف مائی فائنسٹ آئیڈیاز ان دیٹ، مگر پبلشر بار بار وہ کہتا ہے نہیں اس کو ایڈیٹوریل لیول پہ ہی ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. پھر میں دوبارہ لکھتا تھا، پھر میں نے وہ چھوڑ دیا کیونکہ اب اگلے ٹاپکس کے اوپر میں آ گیا ہوں کتابوں کے. تو 2 کتابیں پبلشر نے بلیٹنلی ریجیکٹ کر دی ہیں، ایک نیو یارک میں، ایک ٹورنٹو میں. یہ نہیں ہم نہیں چھاپ رہے. جو آپ 18 جب آپ کی ایج تھی تو اس ٹائم پہ آپ نے جو بک لکھی وہ بک کون سی تھی؟ وہ اس کا نام کین اینڈ ایبل ہے. کین اینڈ ایبل کا مطلب ہے حابیل کا بھی، مگر اس کا فلسفہ میں نے کھینچا ہے تمام انسانوں کے سائیکولوجیکل کور کے اوپر. کہ وہ کتاب یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو پیدا ہو گیا ہوا ہے جس نے ابھی ایسا گناہ کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ اگر وہ کر دیا تو قیامت پہلے لے آئے گا اللہ تعالیٰ کہ نہیں انسان اب اس لیول پہ چلا گیا، اب نہیں میں نے ان کو چھوڑنا. یہ اس کتاب کا وہ ہے. تو جیسے ہی وہ پتہ چلتا ہے، یہ کتاب کا پورا کانٹیکسٹ یہ ہے، تو جب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو فرشتے اس انسان کو اس گناہ سے روکنے کے لیے نا انٹروین کرنے آ رہے ہیں. اور شیطان سن لیتا ہے تو شیطان اپنی پوری قوت سے اس انسان سے وہ گناہ کروانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ شیاطین کی اور فرشتوں کی لڑائی چل رہی ہے اس بندے کے سینٹر میں. جی اینجل ورسز ڈیمن سمجھ لیں. اور یہ بہت پرانی بات ہے. اس طرح کی کوئی 1-2 فلمیں بھی آئی ہوئی ہیں تو میں بڑا ڈر گیا تھا وہ میرا کوئی آئیڈیا، کیوں ہر ایک انسان کو اور بھی آ سکتے نا آئیڈیا، مگر ایسا نہیں ہے. اس میں جو پورا کا پورا ہے نا، اس میں اینڈ میں کیا ہوتا ہے وہ میں تو نہیں بتاؤں گا. کتاب پورا ارادہ میرا چھاپنے کا، بس اس کے اندر میں نے جتنی بھی شیطانی گفتگو ہے نا وہ میں بچہ تھا اس لیے غلطی کی، میں نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے وہ مورمنز کی بائبل سے لیا تھا، ڈائلیکٹ جو تھا نا، ڈائلیکٹ وہ کیونکہ اس بندے نے لکھا ہے جوزف اسمتھ نے نا، وہ وکٹورین انگریزی ایسی ماری ہے کہ وہ گورا بھی نہیں سمجھ سکتا. میں نے وہ شیطانوں کی جتنی بھی گفتگو تھی وہ مورمن بائبل لی تھی، اور فرشتوں کی جتنی بھی گفتگو تھی وہ میں نے قرآن کی رکھی بھی تھی. کہ لگتا تھا کہ فرشتہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے اسی ٹینس میں بات کر رہا ہے اور اسی اسرٹیونیس سے بات کر رہا ہے کہ جیسے قرآن کی کوئی آیت سنا رہا ہے. اور فرشتے عربی میں بات کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی جو بھی عربی میں لکھتا، اور اس کا مطلب ہے ترجمہ تو کتاب تو انگریزی میں تھی نا، مگر آئی ہیڈ ٹو پل ان. اور یہ اس وقت کوئی کنگ آف لارڈ آف دا رنگز نہیں آئی ہوئی، کوئی ہیری پاٹر نہیں آئی ہوئی، کوئی نئی لینگویج، اور میں نے وہ پوری لینگویج کریٹ کی ہوئی تھی اس وقت. مطلب آئی واز تھنکنگ آن دوز لائنز کہ آئی ہیو ٹو کریٹ دس نیو ڈائلیکٹ. would be inshallah I might, but the story was about the man جس کو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کائنات کی 2 بڑی طاقتیں اس کے ارد گرد آ گئی ہیں، اور اس کا دوست بن کے شیطان اس کا دوست بن کے پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ شیطان نے بچپن سے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو کنونس کرنا ہے. تو شیطان پیچھے جا رہا ہے ٹائم میں، جیسے شیطان پیچھے جاتا ہے تو شیطان کو ڈیل کرنی پڑتی ہے کہ اپنی امورٹیلٹی میں سیکریفائس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب وہ ونریبل ہو کے آیا ہے. اٹ واز اے beautiful way of describing کہ human psychology کو کیا. And I was 18-17 when I started this, and the more I studied، پھر میں ڈگری میں نے لے رہا تھا میں کینیڈا میں سائیکالوجی کی. اس دوران میں نے سب سے پہلا ایک کام کیا تھا. مجھے نا 1-2 رائٹر ملے تھے، ظاہر ہے وہ ڈگری کے لیے پڑھنے پڑتے ہیں. میں نے ان رائٹرس کی بنا پہ اپنا پورا مینوسکرپٹ دوبارہ سے چینج کیا. پھر میں نے پبلشر سے کہا کہ اب میں تجھے، شکر ہے تو نے نہیں چھاپی تھی، اب میں تجھے کسی اور اینگل سے دکھاؤں گا. بٹ اس نے پھر بھی نہیں چھاپی. اس نے کہا نہیں بھائی تم بہت رسکی ہو، تم مروائے گا ہمیں بھی، ادھر کرسچن ہمیں مار دیں گے تو مسلمان مار دیں گے. اس میں ایسی کی بات ہے یار.
کہہ رہا تو نے پہلے تو شیطانوں کو تو نے مورمن کر دیا ہے، مورمن نہیں ہے وہ، خالی اس کی ڈائلیکٹ ہوا ہے، کوئی انجیل کی آیتیں تھوڑی سنا رہے ہو، وہ ڈائلیکٹ ہوا ہے. نہیں سر نہیں، تو سمپل انگلش کر پہلے تو. اور وی آر ناٹ گونا ٹیک دیٹ رسک. اوپر سے یو آر مسلم رائٹر، ویسے بھی ہمیں زیادہ ہیٹ آنی ہے اس کی، تو اس وجہ سے مسائل تھے. سو آئی فیلڈ ان پریٹی lot other times. یعنی کہ ایون یو فیل سم ٹائمز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جملہ کیا بول دیا آپ نے؟ ایون یو کیسے بول سکتے ہیں آپ کسی انسان کو؟ اعوذ باللہ، لوگوں کے لیے کہ لوگ نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرور انفسنا. یہ انفسنا نہیں ہے، یہ ہم دونوں کے لکھا، ہم دونوں کے، یہ آپ کے نفس سے ہی آواز آئی نا. جی 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 یہ تو ہے. اچھا سہیل بھائی، اب آپ جو کرتے ہیں اس کو آپ ایک یعنی کہ ابھی اس ٹائم پہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ میں ابھی تو اسٹریٹجی بناتا ہوں، اسٹریٹجکلی کمپنیز کو آگے لے کے چلنے کا کام ہے. جاب ڈسکرپشن تو میری یہ ہے. نہیں وہ بولے نہیں، اب ہم کارپوریٹ سے باہر آ گئے ہیں. نہیں کارپوریٹ میں نہیں ہے سر. میں یہ جو کمپنیز ہے نا، یہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے خالی. یہ موومنٹ کو آگے کی اسٹریٹجی کیسے لے کے چلنی ہے. آئی ایم ایس از پارٹ آف دیٹ. آئی ایم ایس کی اسٹریٹجی بناتا ہوں. سورس کوڈ کا اسٹریٹجی کا ہیڈ میں ہوں. میں سی ای او نہیں، سورس کوڈ کی سی ای او ایک خاتون ہے. گرل کیم ٹو می اینڈ شی پریزنٹڈ دس از ہول پروجیکٹ. ٹیلنٹ تو ہے. آئی سیڈ کیا ہے، شی سیڈ میں مسلمانوں کی پہلی زبان عربی کرنی مست ہے، اس کو سائیکولوجیکلی کیسے ایکسپیریمنٹ کرنے آپ کریں گے. اینڈ دین شی اسٹارٹڈ بلڈنگ اپ آن دس اینڈ آئی سیڈ کرو. سورس کوڈ اکیڈمیا مائی مین پروجیکٹ از فرام 32-year-old girl, mother of 2. She gave me a framework and I could not say no کہ یہ اگر ہو گیا کام تو میتھمیٹکس فزکس قرآن پاک سے لے رہے ہوں گے ہم، اور ہر بچہ عربی میں سوچ رہا ہوگا، اور قرآن پاک سے میتھمیٹکس تب تک نہیں لے سکتا جب تک اس کو عربی خود نہ آتی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ پمپنگ فخر الدین رازیز تفسیر. اس لیول کی تفسیر وہ بندہ لکھ کے ہے، اور کس دور میں لکھ کے گیا سوچیں ذرا، کہ جس دور میں ابھی میتھس اور فزکس اس لیول پہ نہیں پہنچی تھی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، اور پھر بھی اس کی ساری کی ساری جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کس اینگل، سائنس کے اینگل سے ہے. اور خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سورس دے رہا ہے. ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ میں خود صرف میں مطلب اپنے آپ کو کم کرتے ہوئے بتایا کہ ایک عام انسان، میں 104 علوم کی سورس خود قرآن سے دیکھ چکا ہوں. سوچیں کہ اللہ نے کتنے علوم کی سورس اس میں ڈالی ہوئی ہے. سہیل بھائی، یہ جو علوم قرآن سے لینا ہے، اس کے بارے میں جو ایک اور نظریہ ہے، یہ میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک اور نظریہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن سے نکلنا تھا، قرآن سے جو کچھ علم تھا، وہ اللہ کے رسول ہمیں دے گئے ہیں، تو اس سے بڑھ کے اس میں سے اور نہیں کچھ نکلنا. نہیں بالکل دے گئے، اس میں کیا ہے. عبداللہ بن عباس نے 1400 سال پہلے میگنیٹار دکھایا تھا نا، کہ دکھاؤ اذا شمس کورت، کب کیسے ہوگا. صحابی نے پوچھا، یہ بخاری سنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اتنے دے اپنی پگڑی کھولی، اور انہوں نے پگڑی ٹرن کرنی شروع کر دی کہ یہ سینٹر میں سورج ایسے گھومے گا اور ایسے اس کی دم نظر آئے گی. یہ 1400 سال پہلے عبداللہ بن عباس ارشاد فرما رہے ہیں، جو اب ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہمیں بھی پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا ہے. وہ کدھر ہے علم؟ ہم نے خود گھمایا نا. کون کہہ رہا ہے کوئی ہم نے کوئی نئی چیز نکال لینی ہے؟ اب ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ بقرہ 8 سال میں سکھائی. ہمارا پورا محدث کھڑا ہو جاتا ہے 8 سال میں عالم کا کورس کر کے. وہ والا علم کدھر ہے جو عبداللہ بن عباس کو یہ سکھاتا ہے کہ سورج کیسے کالا ہوتا ہے؟ اب جا کے فزکس نے پتہ چلتا، اب فزکس نے بتایا نا کہ سورج کیسے کالا ہوگا. اذا شمس کورت کیسے ہوگی، فزکس والا بتائے گا، عبداللہ بن عباس نے بتا دیا. تو یہ جو مولوی صاحب بولے نا کوئی بھی کہ ساحل صاحب جو ہے نا وہ سائنس سے نہیں بات، میں عبداللہ بن عباس نے بھی یہی بتایا ہے کیسے ہوگا. شکر ہے یہ والے مولوی صاحب ادھر نہیں تھے، نہیں تو یہ تو گئے تھے. عبداللہ بن عباس سے نہیں چھوڑنا تھا نا ان کو. میرے تو ہاتھیں نہیں چڑھ سکتے نا یہ، کیوں میرے پاس مفتی کی ڈگری نہیں ہے، یا ہوتی بھی تو انہوں نے مقابلہ لگا لینا تھا. عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ سورۃ طلاق کی آخری آیت کا ترجمہ بتائیں. یہ بخاری سنا رہا ہوں، مسلم سنا رہا ہوں آپ کو. عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا. کیا کہ اگر میں نے تمہیں اس کی تفسیر بتا دی سورۃ طلاق کی آخری آیت کی تو تم کافر ہو جاؤ گے. وہ آیت کون سی سورۃ طلاق کی آخری؟ کہ جتنے اللہ نے آسمان بنائے نا 7، اسی کی مثلہن زمینیں 7 ہی بنائی ہیں.
مثلہن, ٹھیک ہے. جی. تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تم اس کی تفسیر سمجھاؤں گا جو تم مانگی جا رہے ہو تو تم کافر ہو جاؤ, کیونکہ کہو گے نہیں ہے, اللہ کی کتابوں کہو گے نہیں ایسے ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا آج کل کے مولوی صاحب کے, اور یہ کوئی اور علم نکال رہا ہے جو یہ قرآن میں جتنا علم تو اللہ کے نبی نے دیتے, اور تو اللہ کے نبی نے ہی عبداللہ بن عباس کو دیا نا, ان کو نعوذ باللہ وہی آتی تھی, کوئی نبی تو نہیں ہے نا وہ. تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تمہیں بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے. سوچیں کہ بھیا آپ ابھی ٹرین ہی نہیں ہوئے, آپ یہ آپ کی برین بھی نہیں ڈیولپ ہوئی ابھی تک. تو یہ علی بن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, یہ کوئی چھوٹے نام ہے؟ نہیں, بہت یہ ہمارا ان کو ہاں, اور تو اس سے اوپر کوئی انسان تو جا ہی نہیں سکتا, غیر نبی اس سے اوپر نہیں جا سکتا, یہ غیر نبی اس سے اوپر نہیں جا سکتا. تو انہوں نے جو علم دیا وہ قرآن کے علاوہ تو نہیں کہیں سے اٹھا کے لے آئے نا, وہ ان کا تک پہنچ گیا, ہم تک نہیں پہنچ رہا. تو یا تو آپ ان کو نبی مان لیں کہ نہیں یہ اللہ نے ڈائریکٹ دیا, تو نہیں, یا پھر اگر نبی نہیں مانتے تو پھر ہمارا کام ہے اس لیول کے علم تک پہنچنا ہے ہم نے. تو اس کے لیے آپ نے سورس کوڈ کا وہ نکالا ہوا ہے. جی, سورس کوڈ. اور آئی ایم ایس پی میں اگر سورس کوڈ کے اوپر میرے پاس ٹیچرز ہیں نا, آئی ایم ایس پی میں کہاں سے مطلب سورس کوڈ اور آئی ایم ایس میں فرق پتا کیا ہے؟ ایوری ون از ٹیچنگ ایوری ون ان آئی ایم ایس, اور 4 بندوں کو ایک ٹیچر روز کلاس لیتا ہے سورس کوڈ میں. ایک کلاس میں 4 بچے ہوتے ہیں, ایک ٹیچر ہوتا ہے. 2000 سے زیادہ کلاسز ایوری ڈے ہوتی ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ کلاس کا سائز ہی 4 بندوں کا ہے. میتھمیٹکس میں 7 ہو جائیں گے, عربی میں 4 ہو جائیں گے, فزکس میں پھر ہم 5 یا 6 کریں گے. اس سے اوپر بڑی کلاس نہیں ہوتی تاکہ فل فوکس ملے. اور عربک میں 4, عربی میں 4. اور وہ جو ہے اساتذہ کے پاس کتنے ہیں عربک کے؟ عرب ہیں؟ ہاں عرب بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں. پہلے عرب زیادہ ہوتے تھے, 100-150 اساتذہ ہیں میرے پاس الحمدللہ, اور روز بڑھ رہے ہیں, ہم روز ہائرنگ کر رہے ہیں. ابھی تو اسٹیم فیلڈ میں جائیں گے. اسلامک فاؤنڈیشن ہمارا, اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں سارے, سب پی ایچ ڈیز ہیں. جو اسلامک فاؤنڈیشن کا کورس ہے ہمارا, سب کے سب ڈاکٹر سے کم کوئی بھی نہیں ہے. اور سب وہ ایسے آپ وہ کریکولم دیکھیں ذرا sourceCode.academy پہ جا کے, www.sourceCode.academy جا کے کریکولم دیکھیں, آپ کو پتہ چلے ان پروفیسرز نے مل کے, مطلب ان کو کوئی بھی بندہ مفتی عالم ہی کہے گا نا, بیکاز دے آر پی ایچ ڈی ڈاکٹرس, دے آر مدرسے کے 8 سال سب کے درس نظامی کے پورے ہیں. اس کے بہت پہلے ویسے بھی ان کا گھرانہ ہی پورا کا پورا اس نیج کا امتزاج کا ہے. اس کے بعد یہ کس لیول تک انہوں نے اپنی ریسرچ کو آگے لے کے گئے ہیں, اور کن پروفیسر اور اساتذہ کے تھرو, جامعۃ الازہر کے, اور ابھی بھی سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہمارے ایک جو کہ اسلامک فاؤنڈیشن کے کورس پڑھا رہے ہیں. مطلب وی ہیو ٹو, میں نے کہا نا کہ اسٹینڈرڈ نیچے نہیں آنے دینا, اسٹینڈرڈ نیچے آنے دینا, ایفیشینٹ چیز ہونی چاہیے. یعنی کہ جی یہ بتائیے کہ یہ جو ہے وہ آپ اگر ہم اوور آل دیکھیں, جب سے آپ کارپوریٹ ورلڈ سے نکلے ہیں, اب تو آپ تقریباً فل ٹائم اسی طرف ہے نا؟ 100%. تو آپ کوئی بھی دن سر ٹریول کے علاوہ نہیں ہوتا, یہ سوچ لیں. کہیں پہ اگر آف ڈے لگ گئے نا, ٹریول نہیں کر رہے, تو اس میں لائیو سیشن ہوتے ہیں یا کلاس ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ کیا چینج ہے کہ جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں امہ میں یا پاکستان میں؟ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا, تم میں سے گروہ ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہے گا, ٹھیک ہے, وہی دعویٰ الی الخیر وہی کرے گا. تو میں اس گروہ کی پریپریشن کے لیے, آخری سانس میری اس گروہ کی پریپریشن میں لگے گی انشاءاللہ, کہ وہ گروہ مسلمانوں کا, اسپیشلی پاکستان کا, دنیا کے مسلمانوں کہ جو کمپٹنس میں اتنا آگے چلا جائے کہ وہ آپس میں کنیکٹ بھی ہو, پیسے بھی بنا رہا ہو, اپنے دماغ کو قرآن اور سیرہ کے تھرو دنیا پوری کو متعارف کرا رہا ہو کہ بھائی کمپٹنس ایسے آتی ہے. پروڈکٹس مسلمان نہیں بناتے, میتھ مسلمانوں نے نکالی ہے, بایولوجی مسلمانوں نے نکالی ہے, صحابہ کے بچے تھے وہ, یا تو انہوں نے غلطی کی ہے یا آج تک کے مولوی صاحب غلط ہیں, دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے, کوئی ایک غلط ہے, ٹھیک ہے. وہ صحابہ کی جو اگلی نسلیں تھیں جنہوں نے کائنات کے سارے لاز اٹھا کے, ایسٹرونومی کے اٹھا کے پکڑا دیے, یہ لو بایولوجی کے اٹھا کے پکڑا دیے, کیمسٹری کے اٹھا کے پکڑا دیے. امام جعفر صادق تک پری ڈیٹ کرتے ہیں کیمسٹری. سو یا تو وہ ٹھیک تھے یا آپ لوگ ٹھیک ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو ہم مان لیں گے وہ غلط ہیں, ٹھیک ہے, وہ غلط تھے, ان کو نہیں سمجھ آیا نہ اسلام نہ قرآن نہ حدیث. جو ارلیسٹ سلف صالحین, ان کو نہیں سمجھ آیا, اور آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے, پھر ہم بھی ٹھیک ہے. مسئلہ کہ پھر کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج بس کافی, جو کچھ ہوتا ہے ہونے دے. سائڈ گلی میں کوئی مرتا مرے, میرے نہ کلمے پہ فرق پڑ رہا ہے, نہ نماز میں, نہ روزے پہ, نہ زکوٰۃ پہ, نہ حج پہ.
نہ نواز شریف کچھ کرے مجھے کوئی فرق پڑنا چاہیے، نہ آرمی کا ڈنڈا آئے نہ کوئی مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے، زینب قتل ہوں یا فلسطین میں کچھ ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، نہ اس کا کوئی تعلق ہے کلمے سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے۔ آج کل یہ ان کا یہ مینیفیسٹو ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ کریں سر، جنازہ پڑھانا ہمیں بھی آتا ہے، طلاق کرانی ہمیں بھی آتی ہے، ضرورت تو نہیں تھی ہمیں کسی کی بھی۔ آپ نے اگر ٹوٹل پروفیشن ہی یہ ہے تو اس کا اسلام کا نام نہ دیں شاباش۔ کوئی جنازہ پڑھانے میں سب سے چھوٹی نماز ہے جنازے کی، جس کے لیے آپ نے سی وی لگائی ہوئی ہے، اتنی بڑی سی وی لگائی ہوئی ہے، آپ نماز جنازہ تم کو خود پڑھاؤ گے، ہم پڑھا لیں گے تمہارے جنازہ، سب سے چھوٹی نماز۔ دوسری اور کون سی چیز ہے؟ طلاق کرانی ہے، طلاق کرانے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، منہ سے بکواس کا ہوتا ہے جب اس کے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کرانے کے لیے کون سے اسلام میں مولوی کی ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ شادی کرانے کے لیے لڑکا بولتے جی ہاں جی میں نے تجھے قبول کیا، اور لڑکی بولتے ہوئے قبول کیا، بیچ میں مولوی نہ بھی ہو اتنا ہی نکاح ہے جتنا مولوی کے ہوتے ہوئے نکاح۔ یہ تو پاکستانی نکاح ہے جس میں اٹھا کے جمعے خود میں سنا نکاح پہ، جن میں نہ شور کو پتہ چلتا ہے، نہ شور کی فیملی کو، نہ لڑکی کی فیملی کو پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب نے ابھی کیا ارشاد فرمایا۔ اور کئی دفعہ لگتا ہے، میں نے شادیوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے سمجھا اس کے بعد بھی نماز ہوگی کیونکہ جمعے کا خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کے حالات، اور کہتے ہیں اور تمہاری شادیاں کون کرائے گا، تمہارے طلاقیں کون کرائے گا، جنازے کون کرائے گا۔ That's it، یہ کام تھا آپ کا جس کے لیے آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نکاح کے لیے مولوی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے سر؟ آپ نے نکاح کرنا ہو، چار بندے نے دیکھ لیا ہو کہ آپ نے نکاح کیا، اور چاروں بندوں کو پتا ہو کہ آپ نکاح کی نیت سے ہی اکٹھے ہوئے ہیں، اور لڑکی بول دے میں نے آپ کو قبول کیا ہے، چار بندے گواہ، آپ کا نکاح ہو گیا شریعت میں، اور بائی دا وے چار نہیں ہے، آپ کو پتا ہے نا چار نہیں ہے، احتیاطاً چار ہیں۔ وہ جو لسٹ تھی نا اس میں آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ تو دو نکاح پہ بھی نکاح کو جائز کرتے ہیں۔ نہیں سر میں نہیں ہوں سر، آپ یہ زبردستی پہلے جس پر کامن سینس کی وہ چیزیں ہیں نا۔ سو اب یہ بتائیں کون سی جگہ پہ نکاح کرتے ہوئے مولوی کی ضرورت ہے؟ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ اسلام میں تو نہیں لکھا، بات نہیں لکھا تو کوئی نیا نہیں، اس کو جو مشق کرے گا، جو مشق کرے گا وہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی اذان کو آپ لوگوں نے بدعت کر دیا، اس کو کیوں نہیں بدعت کرتے یار؟ نہیں لیکن وہ اصل میں یہ تو حضرت عثمان دوسری اذان دے دیں تو بدعت ہے نا، مانے تو صحیح نا ہم یار، کچھ تو فائدہ ہو اہل حدیث مسجد میں بیٹھنے کا۔ حضرت عثمان جمعے کی دوسری اذان دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے بدعت ہے، اور مگر نکاح میں مولوی صاحب کا بیٹھنا مسٹ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیٹھنا مست نہیں ہے نا، کسی بندے کا تو مست ہے نا، ایک بندہ تو بیٹھ کے وہ کہ کوئی چار انسان کوئی سے رینڈم ہو نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہو جاتا ہے وہ، ہاں ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے مسٹ کیا ہو تو بدعت کرے گا نا۔ نہیں مست تو نہیں ہے، مست تو نہیں ہے، ایز لانگ اس بندے کو پتا ہو کہ نکاح ہوتا ہے کیسے ہے، کیسے ہے مطلب ہے قبول ایجاب تو ہوتا ہاں تو قبول ہی کہنا ہے، اور کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کی ہمیں ضرورت نہیں رہے گی؟ نہیں میں یہ کہہ رہا تھا مولویوں کی ضرورت تھی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو پکڑ کے رکھتے، یہ ضرورت تھی، انہوں نے یہ بنا لیا اپنا، الٹا سمجھ رہے ہیں آپ۔ میں یہ کہہ رہا تھا جمعہ گورنر پڑھائے، گورنر مولوی ہو، پرائم منسٹر مولوی ہو ہمارا، یہ میں کہتا ہوں۔ جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ سر نکاح اور طلاقیں کرانے کے لیے دیا تھا، اور جنازے پڑھانے کے لیے قرآن دیا تھا، یہ تمہاری پروفائل ہے، تو آگے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں بھائی پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں ہمارا، علامہ نام کیوں نہیں ہے ہمارے پرائم منسٹر کا، اور محدث کیوں نہیں ہے ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف؟ حافظ تو ہے، یہ اس دفعہ ایک دفعہ حافظ تو ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ تو مسجد کے امام ہیں، حافظ کا مطلب ہوتا ہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا، سنانا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے نا اس بات کا، اس کو ماننا تو پڑے گا نا۔ نہیں دیکھیں سر، اب بنی اسرائیل میں جو انبیاء تھے نا وہ ہوتے تھے لیڈرز، سیاست وہ کرتے تھے، حدیث ہے ڈائریکٹ، جنگ وہ کرتے تھے، آیتیں ہیں اس بارے میں، قرآن کی حدیث ہے بالکل۔ تو، اور ان کے انبیاء ہی ان کی یہ واحد دور غیر مسلمانوں کا ہے جس میں اسلام کا کچھ نہیں پتا مگر آپ لیڈر ہیں، لیڈر۔ اسلام کا کچھ نہیں پتا، آپ گورنر ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں آپ۔ مسلمانوں کے، اور کسی اور کو بناتا ہے کسی کو لیڈر، ہمیں مسلمانوں کے لیڈر ہی بنے، کوئی غیر مسلم بنائے گا ہمیں لیڈر؟ اسلام کو کچھ نہیں پتا، آپ کو بڑی پوزیشنیں ملیں گی، اسلام کا پتہ چل جائے گا آپ کو چھوٹی پوزیشنیں ملیں گی، جاؤ جا کے طلاقیں کراؤ۔ یہ اس وقت پہلی دفعہ ہے 1400 سال میں دو۔ ایسے انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی مولوی نہ بننا اور پیٹ تمہارا یہ سارا خراب ہو جائے گا۔ جی بالکل، کیونکہ بڑے کام نہیں کر سکتے مولوی صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ان لوگوں کے، اور وہ سچ بتاؤں ٹھیک ہی کہہ رہے تھے نا، آپ آ کے دکھائیں بڑے کام مولوی صاحب سے، خود بھاگ جائیں گے ادھر۔
فلسطین نہ جانے کا فتویٰ کس سے لیا تھا؟ مولوی صاحب سے لیا تھا نا، چیف نے. ساحل بھائی اس میں جو ہے نا وہ جو فلسطین نہ، سوری مجھے یاد ہے، اہل حدیث مسجد میں، وہ تو امیر المومنین مانتے ہیں چیف کو. ٹھیک ہے. جی سر، اہل عمر ہے نا، ولی عمر ہے ہمارے. اچھا، اگر کفر بوا کرے تب بھی؟ نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا مسلمان کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا ولی آیا ہوا ہے؟ نہیں وہ ہار میں جائے ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن آپ کے لیے باہر میں جائے نا، ان کے لیے وہ ہر جگہ پہ ہر چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی اجازت سے ہوگی. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا انوالومنٹ؟ آپ کو شاید پتا بھی ہو، ان کو نہیں پتا. ان جہلا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء نہیں بیٹھے ہوئے جو ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرونشن، امریکہ کی انٹرونشن میں پاکستان کی کون کون سی پالیسی ڈائریکٹ بنتی ہے. افسوس کی بات ہو رہی تو ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. تو یہ کفر بوا نہیں ہے سر؟ یہ افسوس ہے. کیا یہ کفر بوا ہے کہ نہیں؟ لیکن ساحل بھائی اس میں پھر یہ بات ہے نا کہ اس لیکن سے جو جملہ سٹارٹ ہوتا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. صاف سی بات ہے کہ امریکہ کی 91 اسٹیٹ ہے. ہم LGBT کا لا پاکستان میں انہوں نے کروانا ہے. پاکستان آرمی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگی، ہم بتائیں گے کہاں ہوگی. دیکھیں کیا غزوہ ہند ہوا ہمارا بھی. غزوہ ہند کی پہلی نشانی یا آخری نشانی یہ تو نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کال کرے گا تو بند ہو جائے گا غزوہ ہند. یہ تو نہیں ہے نا. نہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے ہمارے علماء کرام جو کہتے ہیں کفر وبا پہ اولو الامر کے خلاف ہم بغاوت؟ غزوہ ہند کا سارا ابھی ٹائم آ رہا ہے، ابھی آئی نہیں. اوہو، کون کہہ رہا ہے غزوہ ہند ہوا ہے؟ میں مانتا ہی نہیں ہے غزوہ ہند ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹ ڈنڈا کرائے اور ادھر سے ادھر ہو جائیں، ادھر سے ادھر ہو جائیں. اور ہم ٹھیک ہے، نوبل پیس پرائز کے لیے ہم نے اس کو نامنیٹ کیا نا. مجھے بتائیں کفر وبا کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بھی پتہ چلے. ہم کچھ اور پڑھتے ہوئے ہیں. میرے عرب استاد تھے، انہوں نے کفر وبا کچھ اور بتایا تھا، وہ پورا ہو چکا ہے کئی دفعہ. یہ پاکستان میں کفر وبا کا بھی کچھ، جس طرح وہ شاعر صاحب نہیں علام بتا رہے تھے، اس طرح علماء نے کفر وبا کا مطلب بدل دیا، جس طرح اقبال کے پروفیسر نے علام کا مطلب بدل دیا. سر ساحل بھائی آپ جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں خطرناک قسم کی. کس کے لیے؟ یہ اصلی سوال کس کے لیے خطرناک ہے؟ میرے لیے خطرناک. ہاں تو اس طرح بتائیں نا. ڈر اور اسلام ایک ہی دل میں آ نہیں سکتا نا، مسئلہ یہ ہے. سمجھ آئی؟ وہ اقبال ہی کا اس پروفیسر کا وشے سنا تھا جس کو علام ہوتا ہے، اس کے ولی اقبال کا سنا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ہزاروں میں سے ایک کچھ سجدے ہیں جو آپ کہہ او سر مسئلہ ہو جائے گا. یہ ان میں سے ایک سجدہ ہے. یا تو آپ مانیں کہ اسلام ایسا ہے، کیا ہے؟ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. یا پھر ہم کہیں یار تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں کیونکہ دنیا میں بھی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بنا ہے اوپر آنے کے لیے. جی چلیے بالکل. تو ساحل بھائی آپ معاشرے میں جو چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ چینج کیا ہے؟ علم کی چینج ہے سب سے پہلے، علم اور شعور کی چینج سب سے پہلے. طاقت کی چینج. طاقت کی چینج. جی طاقت کے پیسہ ہم بنائیں، آپس میں اکٹھے ہم ہوئے ہوئے ہوں، مسلمان لڑکا لڑکی اکٹھے ہوئے ہوئے ہوں. بزنس مین ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے بلینئرز؟ کیونکہ ہم کمپٹیٹو نہیں ہیں. ہم صابن سے لے کے چائے کے کپ سے لے کے گاڑی بناتے ہیں تو 2 نمبر فالٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ عربی میں نا وہ کلاسز ہو رہی تھیں ہمارے اسکول، تو ہمارے ایک ٹیچر کہتے ہیں ہم نے عربی میں کارٹونز بنائے ہیں بچوں کو سکھانے کے لیے نا. سر چلو بنائے ہوں گے، دکھاؤ. اللہ معافی ہو، کارٹون بھی اتنے پھیکے کلر کے تھے. میں نے کہا یار تم لوگوں کو مطلب سافٹ ویئر میں بھی تم ایک کلر چوز کرتے ہو، کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہوئے کلر، وہ کیسے تمہارے ماند ہو جاتے ہیں؟ مطلب یاد ہو نا کہ تم نے تختی پہ لکھی ہو یار دھوپ میں سڑ گیا سر، تم نے وہ کمپیوٹر میں بنایا کارٹون، وہ بھی تمہیں وہ والے پھیکے کلرز کا کہ جو بچہ دیکھے ہو کہ یار یہ پرانا 1910 کا کوئی کارٹون ہے. اس کی تمہاری ڈرائنگ ایسی ہے، اس کے بعد تمہارے چوائس آف آڈیو ایسی ہے اور ویڈیو ایسی ہے. مسلمان کو اس وقت اتنا لو سوشل کلاس میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی کہ جب تک وہ اس مقابلے کے نہیں ہوں گے. جی سر، آسن، اس کو آسن کہتا ہوں نا. یہ ہے وہ آسن جو سٹارٹ ہوا ہم نے. آسن طریقے سے نہیں کرو گے تو نہ کرنا پلیز. دیٹس اٹ. سر یہ جو ایشو آپ بتا رہے ہیں نا، ایفیشنسی کا ایشو یا افیکٹونیس کا ایشو، کمپیٹنس کا ایشو، یہ تو کوئی اتنا چھوٹا ایشو ہے نہیں. یہ تو اتنا زیادہ وائڈ اسپریڈ ہے ہمارے، یعنی کہ یہ بہت شدید ہے. دیکھیں کمپیٹنس ہمارے پاس اسلام کے علاوہ بھی ہو، گندی بات اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اگر ہمارے لوگ
कॉम्पिटेंट हो तो हमारी कौम वैसे तरक्की करेगी, करेगी। अल्लाह के लिए नहीं करेगी ना। मैं चलो अल्लाह के लिए कॉम्पिटेंट हूँ और अल्लाह की किताब से कहो। आपको शायद समझ नहीं आ रही है, मैं कुरान कॉम्पिटेंस की बात करता हूँ, आप शायद समझ रहे हैं ये रेगुलर 2+2=4 वाली मैथमेटिक्स कुरान सिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुरान मैथमेटिक्स का फ़लसफ़ा दे रहा है। लाइट की स्पीड और लाइट की सोर्स हम डिटेक्ट कर सकते थे, कुरान में लिखी हुई है, आपको पता है? देखें, इट इज़ बहुत लंबी गुफ्तगू है, ये पढ़ें, इस पर मेरा अपना कोई डिस्कवरी थोड़ी है, इस पर तो किताबें लिखी हुई हैं ना। ये जो डॉपलर इफेक्ट पता है वो क्या होता है? जी। हाँ, तो डॉपलर इफेक्ट हमने बहुत पहले हमारे थ्रू हो जाना चाहिए था, कुरान पाक ने बता दिया था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की और बड़ी चीज़ें हैं, इतनी बेसिक्स है ना कि मैं